آج کے ویو 360 میں پاکستان میں کورونا کے حوالے سے آبادی کی اکثریت میں اتنی بے فکری اور لاپرواہی کیوں؟ امریکہ میں رمضان کے مہینے میں مساجد اور مسلم فلاحی تنظیمیں کیسے کورونا وائرس کی عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی مدد کر رہی ہیں؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی انڈونیشین سروس کی اسپیشل رپورٹ۔ اور کووڈ 19 عمر رسیدہ افراد کے لیے زیادہ خطرے کا باعث کیوں ہو سکتا ہے اور سینئرز کون سی احتیاطی تدابیر اپنا کر محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی دیکھیے گا آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، یہ جملہ پاکستان میں متعارف تو ایک نعرے کے طور پر ہوا تھا، لیکن حقیقت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نعرے کے بعد کورونا وائرس کے بارے میں فکر مند ہونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اس کو سرے سے خطرناک بیماری ہی نہیں مانتا، تو کسی کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کی قوت مدافعت اتنی زیادہ ہے کہ کورونا سے بخوبی لڑا جا سکتا ہے۔ بیشتر لوگ کووڈ 19 سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیوں نہیں کر رہے، اور عوام کے اس ملے جلے رجحان پر ماہرین کیا کہتے ہیں؟ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ لاہور والوں کو لاک ڈاؤن سے تو کسی حد تک آزادی مل گئی، لیکن کورونا سے نہیں۔ اس کے باوجود بیشتر علاقوں میں لوگ احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر گھروں سے باہر ہیں، اور اس پینڈیمک کے بارے ان کے رویے میں سنجیدگی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ عالمی تحقیقی ادارے اپسوس کے مطابق 43% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ کورونا وائرس امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پھیلائی گئی ایک سازش کا نام ہے۔ مغربی ممالک کے نسبت پاکستان میں کووڈ 19 کے کیسز کی کم تعداد نے لوگوں کی اکثریت کو کرونا وائرس کے بارے بے فکر کر دیا ہے۔ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। वायरस जो अमेरिका ने चाइना को दिया या चाइना ने अमेरिका को दिया है ताकि ये पूरी दुनिया में फैल जाए और दुनिया को बर्बाद करने के लिए ये कोई मंसूबा तैयार किया गया। جو لوگ کرونا کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں، ان میں بھی کئی کے خیال میں ماسک، سماجی فاصلے یا لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہمارا ہیومنٹی سسٹم ہے، جس طرح ہم حلال کھاتے ہیں، سارا جتنا سٹرونگ ہے، میرا نہیں خیال کہ جو کرونا ہے وہ اتنا افیکٹ کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، جبکہ اس وائرس کے خلاف پاکستانیوں کی بہتر قوت مدافعت کا فی الحال کوئی سائنسی ثبوت بھی نہیں۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس BCG کے انجیکشنز لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ جو باہر کے ملکوں میں ہیں، جنہوں نے یہ ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، وہ اسی تعداد میں انفیکٹ ہو رہے ہیں یا افیکٹ ہو رہے ہیں جس تعداد میں وہاں کے لوگ انڈیجنس لوگ ہو رہے ہیں۔ اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی ایز سچ ایویڈنس نہیں ہے کہ ہماری کوئی قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ماہرین ماحولیات اس رائے سے بھی متفق نہیں کہ شہروں کے آلودہ ماحول نے ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنا دیا ہے۔ ایک بندہ اگر دن کے 10 سگریٹ پی رہا ہے اور 10 سگریٹ پیتا رہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ 10 سگریٹ پیتے پیتے اس کا لنگز جو ہیں کیپیبل ہو جائیں گے، اس کو ڈیمیج ہوتی رہے گی۔ پولوشن کا بھی اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ 10 گنا پولوشن کانسٹنٹ لیتے جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی اتنی کمزور ہے اور اس میں اتنا رسک ہے کہ لنگ کینسر ڈیولپ ہو، برونکائٹس ڈیولپ ہو۔ کورونا وائرس کیا مخصوص نسل کے لوگوں کو زیادہ یا کم متاثر کرتا ہے؟ کیا گرم موسم میں اس کی شدت کم ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ماہرین ابھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ مریضوں کی اصل تعداد ٹیسٹنگ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹ کم ہوں گے تو مریض بھی کم ہی سامنے آئیں گے، جبکہ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مستقل بڑھتی ہوئی تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ایسے میں جب پاکستان کورونا لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی شروع کر چکا ہے، جسے پہلے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا تھا، امریکی ریاست کیلیفورنیا نے بھی لاک ڈاؤن ہٹانے کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے بڑی آبادی والی ریاست ہے، جہاں سخت اقدامات کے باعث کورونا کے کیسز کی تعداد نسبتاً کم رہی ہے، تاہم یہ ریاست کورونا کے ٹیسٹ کی تعداد میں خاصی پیچھے ہے۔ ایسے میں جب لاک ڈاؤن میں نرمی شروع ہو چکی ہے، ریاستی انتظامیہ کورونا کے ٹیسٹ کی تعداد بڑھانے پر ہنگامی بنیادوں پہ کام کر رہی ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا امریکہ کی پہلی ریاست تھی جہاں گھروں پر رہنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کورونا وائرس پر کنٹرول کے لیے اس فوری اقدام کو سراہا گیا، تاہم 4 کروڑ نفوس پر مشتمل
सुनहरी रियासत कहलाने वाला कैलिफोर्निया ने दूसरी रियासतों के मुकाबले में कम अफराद की टेस्टिंग की। इसकी वजह टेस्टिंग किट, मास्क और दस्तानों की कमी थी। ताहम कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के मुताबिक सप्लाई मिलने के बाद टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा। हम रोजाना 20,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं और जिन्हें बढ़ाकर 25,000 कर देंगे और फिर जल्द ही 60 से 80,000। माहिरीन सेहत मुत्तफिक हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग के बाद ही शटडाउन को महफूज तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इस पर अमल दरामद के लिए रियासत की पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मुतहरिक हो गई हैं। जैसे एक कंपनी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन टेस्टिंग ला रही है। हम 7,000 मुरब्बा फीट की लैब खोल रहे हैं, जिसे बरक रफ्तारी के साथ 5 हफ्तों में तैयार किया गया। हम रोजाना 2,000 टेस्ट कर सकेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की राह में कुछ रुकावटें भी हैं। यकीन कीजिए, स्वाब की कम सप्लाई टेस्ट की राह में रुकावट है। इसलिए हम टेस्टिंग बढ़ाने के लिए एक मकामी सप्लायर से 3D प्रिंट किए गए स्वाब्स हासिल कर रहे हैं। फिलहाल अलामात जाहिर होने वाले अफराद की नाक और गले से नमूने लेकर टेस्टिंग पर तवज्जो दी गई, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट से अलामात जाहिर न होने वाले अफराद में भी वायरस की मौजूदगी को जांचा जा सकता है, जो लॉकडाउन खत्म करने के लिए अहम साबित हो सकता है। अहम सवाल यह है कि क्या हम वायरस के मजीद फैलाव के बगैर शटडाउन खत्म कर सकते हैं। इसी वजह से वबा की टेस्टिंग अहम है। अमेरिका भर में पहली बार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने रियासत के एक देही इलाके के तमाम अफराद को मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की। हम एक कम्युनिटी पर टेस्ट की मालूमात से दीगर कम्युनिटीज पर वायरस के फैलाव को समझना चाहते थे। वायरस के खोज के लिए एक मरकजी नुक्ते का तयन करने के लिए इस कम्युनिटी के तकरीबन तमाम 1800 अफराद पर स्वाब और एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। हमें मुतअद्दिद बार टेस्टिंग की ज़रूरत है। जिनके टेस्ट उस दिन मनफी थे, अगले रोज़ का पता नहीं, वो वक्त का एक लम्हा था। कैलिफोर्निया में कई नए टेस्टिंग सेंटर्स ऐसे शहरों और देही इलाकों में वाक़े हैं जहां वायरस का खतरा ज्यादा है। हुकाम समझते हैं कि अभी बहुत सा काम बाकी है। मैट डिबल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स और दुनिया भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैंडल है @urduvoa। कोविड-19 ने दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी हैं और मुसलमान जो रमज़ान का पूरा महीना मसाजिद में इकट्ठे होकर इबादत करते थे और दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ मिलकर इफ्तार करते थे, उन्हें भी अपने रिवायती तरीक़ों को बहुत हद तक बदलना पड़ा है। इस सब का मकसद अपनी और दूसरों की सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके लिए वो क्या तरीके अपना रहे हैं कि रमज़ान की इबादत भी होती रहें, खाना पीना भी चलता रहे और इसके अलावा वो ये तहफ़्फ़ुज़ और एहतियात भी करते रहें जो ओवरऑल मुसलमानों को इस वक्त कोविड-19 के माहौल में रमज़ान में ज़रूरत है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है वॉइस ऑफ अमेरिका की इंडोनेशियन सर्विस ने। आइए देखते हैं। हम शाम 7 से 7:30 तक खाना तकसीम करते हैं। मस्जिद से मुंसलिक नौजवान उन्हें गाड़ियों में खाने के पैकेट पकड़ा देते हैं और बड़ी उम्र के लोग जो खुद नहीं आ सकते, उन्हें हम खुद खाना पहुंचा देते हैं। रियासत वाशिंगटन के शहर रेडमंड में वाक़ इस मस्जिद के इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम मोहम्मद जोबिन कहते हैं कि वो माह रमज़ान में हर रोज़ खाने के 150 पैकेट तकसीम करते हैं। इसे प्यूजेट साउंड की मुस्लिम एसोसिएशन ने सन 2006 में कायम किया। ये रियासत वाशिंगटन की सबसे बड़ी मुसलमान कम्युनिटी है जिनकी कसीर तादाद सैटल की टेक कंपनियों में काम करती है। रमज़ान में हफ्ता भर हर रोज़ 300 लोगों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जबकि वीकेंड पर यह तादाद 1000 तक पहुंच जाती है। मजहबी इज्तमात और दीगर सरगर्मियों के लिए अपने दरवाजे बंद करने के बावजूद मसाजिद ड्राइव थ्रू के तरीके पर अमल करते हुए इफ्तार तकसीम कर रही है। फॉल्सचर्च में वाक़े दारुल हिजरा का शुमार भी इन्हीं मसाजिद में होता है जो इस वबा से मुतासिर होने वालों में खाना तकसीम करने के अलावा ऐसे लोगों के लिए सदकात और ज़कात भी इकट्ठी कर रही हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। इन्हें ये एहतियात ऑनलाइन मौसूल हो रहे हैं जिनसे वो खाना खरीद रहे हैं।
रमज़ान में मुसलमान दीगर महीनों की निस्बत ज़्यादा फयाज होते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि सदका खैरात करने का इस महीने में सवाब ज़्यादा होता है, बल्कि इसलिए भी कि पैगम्बर इस्लाम भी यही कहा करते थे। वबा से कबल दारुल हिजरा में हफ्ते के दिनों में 800 और इख्तिताम हफ्ता 1500 लोगों में इफ्तार तकसीम की जाती थी। इस वक्त वो ड्राइव थ्रू के जरिए 3 से 600 लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। ये कल के लिए है, मैं एक दिन पहले सब तैयार करता हूँ, तकरीबन 600 पैकेट। इस बार रजाकारों की तादाद भी पहले से ज्यादा है। मस्जिद के कारकुन यही खाना तैयार करते हैं और मेरे जैसे रजाकार 4 बजे आकर इसे पैक करके इन पर स्टिकर लगाते हैं और तकसीम का काम करते हैं। अगरचे ये रमज़ान हल्ले गुल्ले के बजाय अफसरदा माहौल में गुजर रहा है, लेकिन खैरात में मुसलमान कम्युनिटी ने कोई कमी नहीं आने दी। बाकी कई मसाजिद की तरह दारुल हिजरा ने भी कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन अतियात की सहूलत फराहम कर दी है और इस रकम से उन अफराद के घरों के किराए, बिलों और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में मदद की जा रही है जिनकी नौकरियां इस वबा की वजह से ख़त्म हो गई हैं। यूनी सलीम के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका की इंडोनेशियन सर्विस ने ये रिपोर्ट बनाई थी। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और वॉइस ऑफ अमेरिका की इंडोनेशियन सर्विस सन 1942 से इंडोनेशिया और दुनिया भर में फैले इंडोनेशियंस के लिए अपनी नशरियात लेके आ रही है। इंडोनेशियन सर्विस से इस वक्त ऐन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मुल्क के तारकीन वतन अमेरिका में रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं और कोरोना वायरस से किस हद तक मुतासिर हुए हैं। Thanks, Anne. Thanks for joining us. Thank you for having me. How different Ramadan is in कोरोना वायरस की वजह से इस साल रमज़ान का महीना कैसे मुख्तलिफ है इंडोनेशियन अमेरिकन के लिए? Indonesian diaspora here is यहाँ इंडोनेशियन तारकीन वतन के लिए सबसे अहम चीज़ें ये हैं कि वो अब मेल जोल नहीं कर पा रहे, इकट्ठे इफ्तार नहीं कर सकते और तरावी पढ़ने नहीं जा सकते। ये इंडोनेशिया की रिवायात का एक अहम हिस्सा है। रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जहाँ लोग अपनी मसरूफियात के बावजूद भी इकट्ठे होते हैं, ख़ास तौर पर अमरीका में, और इस साल हम ये सब नहीं कर पा रहे। among our busy schedule and all that, especially in America. So that's what we can't have this year, and that's what the diaspora are missing the most. क्या टेक्नोलॉजी कोई मदद कर पा रही है? It is helping, but still it doesn't. ये मदद कर रही है, लेकिन ये आमने सामने मुलाकात की जगह नहीं ले सकती। ना ये मिलकर काम करने और चीज़ें शेयर करने में मदद कर सकती है। ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन ये साल ऐसे ही गुजरेगा। Just going to be this year. And how about Indonesia? How about back home? और इंडोनेशिया में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे समाजी दूरी पे अमल किया जा रहा है? Experiencing that or somehow implementing that social distancing thing, and how government is implementing the situation there? A lot of people among the community I grew up. कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग जिनके साथ मैं बड़ी हुई वो समाजी फासले पर अमल कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो तमाम आबादी की तर्जुमानी नहीं करते। एक सर्वे के मुताबिक 30% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वो कोरोना की इस वबा के दौरान अपने आबाई घरों को वापस जाने की कोशिशों में हैं। जिनको मौका मिलता है वो गाड़ियों में भरकर दारुल हुकूमत जकार्ता से चोरी छुपे निकल भी जाते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि लोग बाहर ना जा पाएं और वो शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा रही है ताकि लोग वहां से निकलकर मजीद लोगों को बीमार ना करें। Popular being taken by people who are leaving Jakarta, the capital, into their hometown. So they set up posts there. Hopefully they will try to prevent people from going back into their hometowns and infecting the hometowns. Thank you, Anne. Thanks for joining us. एन हमारे साथ थी और हमें इंडोनेशिया में और इंडोनेशियन डायस्पोरा जो यहाँ पे तारकीन वतन इंडोनेशिया के रहते हैं उनका रमज़ान में किस तरह का स्केड्यूल है और किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और रमज़ान की इबादत उनकी किस तरह से मुतासिर हुई हैं, उस पर हमें बता रही थी। लॉकडाउन अभी भी इंडोनेशिया में जारी है और उसकी वजह से बाकी दुनिया में भी हम देख रहे हैं इसी तरह की सिचुएशन है। ऑनवर्ड्स किस तरह का सिलसिला रहेगा, ये हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है अपने प्रोग्राम में जिसमें हम शामिल किया करेंगे डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ में रमज़ान इस वक्त किस तरह से मनाया जा रहा है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम बाकी इस हवाले से भी रिपोर्ट्स लेके आएंगे और डिस्कशंस लेके आएंगे। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोविड-19 एक ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन ये मर्ज़ ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए और भी ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीमारियों की रोकथाम पर काम से मुंसलिक अमरीकी महकमा सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल बुज़ुर्गों को सख्ती से घर पर रहने, बार बार हाथ धोने और 6 फुट तक फासला रखने की हिदायत कर रहा है। सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन बुज़ुर्ग जोड़े से जो इन हिदायत पर अमल पैरा हैं।
کہا جاتا ہے کووڈ-19 تفریق نہیں کرتا، چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہوں یا پاکستان میں۔ کرونا وائرس سبھی کے لیے انتہائی خطرناک مرض ہے، لیکن معاشرے کا ایک طبقہ جس کو اس سے خصوصاً نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ہے عمر رسیدہ افراد، اور ماہرین کے مطابق اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ عمر کے ساتھ مدافعتی خلیے بننا کم ہو جاتے ہیں جو کہ نئی بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوسرا، عمر کے ساتھ مدافعتی نظام کی اپنے مختلف حصوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کی صلاحیت سست ہو جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے مدافعتی خلیوں کے درمیان رابطے میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک عمر رسیدہ مدافعتی نظام کسی بیماری کا صفایا کرنے میں کہیں زیادہ سست ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسٹر اور مسز چوہان سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہے۔ میری جو بیٹی ہے نزدیک کی رہتی ہے، تو ہم بھی کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے، کبھی اکٹھے کھانا کھا لیا، تو اس طرح سے اب بھی اتنا فرق پڑا ہے کہ میں باہر نہیں جاتا، وہ ہماری بہت ہیلپ کرتی ہے۔ تو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے گروسری کی بھی، وہ آرڈر کرتی ہے، وہ لے آتی ہے۔ لیکن وہ اپنے بچوں اور نواسا نواسی سے بھی احتیاطاً نہیں ملتے، سوائے اس خاص موقع کے جب ان کے نواسے کی سالگرہ تھی۔ میں جانا نہیں چاہ رہی تھی، ایما نے بیٹی نے بھی سوچا کہ نہیں، وہاں وہ 2 کپ کیک لیے ہوئے تھے تو وہ آ گئے، ماسک پہنی ہوئی تھی، چاروں نے پہنا ہوا تھا، تو وہ ڈسٹینس رکھا ہوا تھا، بس وہ کر کے تو وہ چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو زوم پہ اس نے پروگرام دیا، اس پہ بڑا اچھا لگا کہ وہ کیک رکھا ہوا ہے، اور وہ پھر حمزہ نے بھی کاٹا، اور بس وہ یہ تھا کہ ذرا ڈسٹینس رہے تو بہتر ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ بڑی عمر کے افراد کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو خاص طور سے موجودہ صورتحال میں کوشش کریں کہ ان کی صحت اچھی رہے، اور بزرگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ صحت مند طرز زندگی کا انتخاب کریں، مثلاً کافی نیند لینا، پانی پیتے رہنا اور صحیح خوراک، اور ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں تاکہ اگر ہمیں ان کی صحت میں کوئی فرق نظر آئے تو بتا سکیں۔ فروٹ ڈیلی لینا ہے، سلاد ضرور لینا ہے، لنچ پہ لے لیا، لنچ لائٹ سا ہوتا ہے، بریک فاسٹ کیا، اور بس وہی ڈنر۔ اور اب جب کہ وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ آن لائن ایکٹیویٹیز سے ہی اپنا دھیان بٹاتی ہیں۔ وہ آدم سینٹر نے اور اکنا سسٹر نے بڑا اچھے ہیں ان کے پروگرام، تو وہ سن لیتی ہوں، آئی پیڈ پہ سن لیے۔ اب کبھی کبھی چوہان صاحب اپنی ڈاک لینے میل باکس تک جاتے ہیں۔ انہیں پرہجوم جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے تاکہ کسی بھی نئے جراثیم کے لگنے سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاشرتی رابطے رکھیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی ذاتی فلاح و بہبود اور ذہنی تناؤ کی بہتری میں کردار ادا کرے گا، جس کا براہ راست تعلق صحت مند مدافعتی رد عمل میں نظر آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ایک اور چیز جو قوت مدافعت میں مددگار ہے وہ ہے جسمانی ورزش۔ تھوڑی سی واک کر لیتا ہوں ود ان مائی from one door to another، اور ٹریڈمل بھی ہے میرے پاس۔ ماہرین کہتے ہیں زیادہ عمر کے افراد کے ارد گرد ماسک پہنیں اور ان کے ساتھ سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے سماجی تعلق بنا کر رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کی جا سکے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔ WHO یا عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد 2 ارب تک پہنچ جائے گی، جو کہ 2015 کی نسبت 2 گنا ہوگی۔ اس عمر رسیدہ آبادی کے لیے بغیر سہارے کے جینا آسان نہیں ہو سکتا، لہٰذا ٹیکنالوجی کمپنیاں ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ایسے روبوٹس اور جدید گھڑیاں تیار کر رہی ہیں کہ وہ تنہا بھی مشکل زندگی گزار سکیں۔ کیئر پروڈکٹ عمر رسیدہ افراد کے لیے گھڑی کی طرح پہنا جانے والا آلہ ہے۔ اس کے بانی ستیش کو اپنے والدین کے بڑھاپے کی مشکلات کا تجربہ رہا ہے۔ انہیں صحت کے بہت سے مسائل تھے، گھر میں اکیلے رہتے ہوئے ضرورت پڑنے پر اس گھڑی کی مدد سے وہ مجھ سے ایک لفظ کہے بغیر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت پہننے کے قابل مصنوعی ذہانت سے لیس $450 کی یہ گھڑی پہننے والے کی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیتی ہے اور کسی بھی تبدیلی سے کیئر ٹیم کو فوری خبردار کرتی ہے۔ ڈپریشن میں جانے والا نہانا یا دانت برش کرنا چھوڑ دے گا۔ ہمارا سسٹم یہ سب فوری جانچ کر 10 دن پہلے ہی ڈپریشن کی پیش گوئی میں مدد دے سکتا ہے۔ Help predict the probability of a depression 7 to 10 days ahead of time.
پیکولا نامی اس معاون روبوٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ والدین کو ٹیک گھڑی جیسے آلے نہ پہننے پڑیں۔ تائیوان میں بنایا گیا یہ روبوٹ سوتے ہوئے فرد کی دھڑکن اور سانس کی رفتار جانچ سکتا ہے۔ یہ انسان کے تاثرات اور آواز کی مدد سے ان کے کھانے پینے، ورزش کے معمول اور جذبات کا جائزہ بھی لے سکتا ہے۔ اسے بنانے والے پرامید ہیں کہ اس وقت ٹیسٹنگ کے مرحلے میں موجود یہ روبوٹس 1 سال تک صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بلیک اینڈ ڈیکر کمپنی نے پریا نامی آلہ بنایا ہے جو صارف کی آواز پہچان کر انہیں وقت پر دوا لینے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ صارف کے چہرے کی شناخت کے بعد ان کے لیے 4 ہفتے تک کی دوا سٹور کرنے کے علاوہ انہیں وقت پر نکال کر بھی دیتا ہے۔ $700 سے کم قیمت پریا صرف ایک صارف کے لیے دوا رکھ سکتی ہے۔ گو کہ کئی افراد کے لیے یہ جدید آلات مہنگے ہوں گے، تاہم انہیں بنانے والے سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد سے عمر رسیدہ افراد کو تحفظ کے ساتھ زیادہ دیر تک کے لیے ان کے اپنے گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، جو اولڈ ہومز میں کیئر کے خرچے کو بچا سکتا ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے بعد کرونا وائرس نے سب سے زیادہ تباہی یورپ میں مچائی۔ اب چند یورپی ممالک میں کیسز کی تعداد میں کمی ضرور آنا شروع ہوئی ہے۔ فرانس میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں کمی کے بعد فرانسیسی حکام نے اگلے ہفتے سے 2 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کو بتدریج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ریسٹورانٹس ابھی بھی بند ہیں۔ ایک نئے سروے کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے فرانس میں تقریباً 1/3 ریسٹورانٹس کو کاروبار بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ فرانس جو دنیا بھر میں بہترین کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے، اگر وہاں یہ صورتحال ہوئی تو یہ انتہائی تشویشناک ہو سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریسٹی ریسٹورانٹ میں یہ آج کل کا معمول ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بھوکے گاہکوں کے لیے کھانے کی تیاری۔ یہاں صرف یہ ایک چیز ہے جو نہیں بدلی۔ یورپ کی دوسری جگہوں کی طرح کووڈ-19 کی وجہ سے فرانس کے ریسٹورانٹس بند ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ دوبارہ کب کھلیں گے۔ ویٹرز اور باورچی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اب یہ یہاں نئے گاہکوں کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم پاستا الا سٹرمبولانا بنا رہے ہیں، ٹونا مچھلی، کیپرز اور بیزل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ مشروم اور پارسلی کے ساتھ چکن بھی بنایا ہے۔ یہ شیف مشکلات کے شکار فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ہفتے میں 3,500 کھانے تیار کر رہے ہیں۔ ان میں نہ صرف صحت کا عملہ بلکہ پولیس، فائر مین اور کچرا اٹھانے والے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ مفت میں یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ریسٹورانٹ کا کام پسند ہے، ہمیں کھانا پکانا پسند ہے۔ ہم گھر میں رہ کر محض انتظار نہیں کر سکتے۔ حکیم گاوی کے ریسٹورانٹس کی چین نے مفت کھانے کی مالی اعانت کے لیے $60,000 سے زیادہ رقم عطیہ کی ہے اور نجی عطیات کی شکل میں $11,000 مزید اکٹھے کیے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں اس سے ہماری مدد ہوتی ہے، لیکن ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن خیراتی کام سے بڑے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ریسٹورانٹس کی صنعت کووڈ کے بعد کی فیس ماسک اور سماجی دوری والی زندگی میں اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ اگرچہ فرانسیسی حکومت بے روزگاری کے اخراجات میں مدد دے رہی ہے، لیکن اس صنعت کو پہلے ہی اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکیم گاوی کے ریسٹورانٹس کے کاروبار کو ایک دن میں $100,000 سے بھی زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان کا ارادہ ہے کہ جب تک سب کچھ معمول پر نہیں آ جاتا وہ ڈیلیوری سروس کرتے رہیں گے تاکہ لوگ یہاں کھانا نہ بھولیں۔ ہم مرے نہیں، ہم زندہ بھی نہیں ہیں، ہم کہیں بیچ میں ہیں۔ یہ ایک مصنوعی کوما ہے۔ پھر بھی حکیم گاوی اور ان کے باورچیوں کو نہیں لگتا کہ باہر کھانا کھانا ختم ہو چکا ہے۔ عمدہ کھانا فرانسیسی شناخت کا ایک حصہ ہے اور تخلیقی صلاحیت ان کے تجارت کا، اور انہیں یقین ہے کہ کسی دن گاہک واپس ضرور آئیں گے۔ لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔